تو گستاخی کرنا بہت خطرناک کام ہے، اور وہ بھی اس ہستی کی شان میں گستاخی کرنا جو کائنات میں سب سے افضل ہو، سب سے اعلیٰ اور بالا ہو، اور وہ اللہ کا پیارا محبوب ہو، جس کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو سجایا ہی اس لیے ہے کہ اپنے محبوب کی خاطر اس دنیا کو اسی لیے بنایا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے لیے ہی یہ رنگ و بو اور ہر چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ تو اس محبوب کی شان میں گستاخی کرنا کتنا خطرناک کام ہوگا، اس لیے پیارے دوستو ڈرو اس بات سے، بھلے ہی تم نہ مانو وہ تمہاری مرضی ہے، دشمن بن کے رہو یا دوست بن کر رہو وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے پیارے محبوب کے بے ادب مت بننا۔ یاد رکھو اگر بے ادبی ہوئی تو توبہ کی توفیق تم سے چھین لی جائے گی، اور پھر کبھی بھی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کی شوکت کو جاننا ہے، اسلام کی بلندی کو سمجھنا ہے، اس اسلام کی عظمت کو سمجھنا ہے، تو دوستو بانی اسلام کی عظمت کو سمجھو، بانی اسلام کی بلندی کو سمجھو، اس لیے کہ مکان کی عظمت مکی سے جانی جاتی ہے۔ جس مکان میں مکی عظمت والا ہوگا تو وہ مکان بھی عظمت والا ہوگا، مکان میں رہنے والا مکی بڑا ہوگا تو وہ مکان بھی بڑا ہی کہلائے گا۔ تو اس لیے اس اسلام کو سمجھنا ہے تو بانی اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کعبۃ اللہ یہ بڑا کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس لیے کعبہ بڑا ہے۔ گنبد خضرا کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا مکان ہے۔ تو وہ مکان بڑا ہوتا ہے جس کے مکی بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو اسلام کے بانی کو سمجھو، اسلام کے بانی کی عظمت کو سمجھو، آپ کی بلندی کو سمجھو، تو یقیناً یہ اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ اس وقت کا تصور کرو کہ جب دنیا کی تمام قومیں ایک جگہ جمع ہوں گی، اور اس وقت ہر قوم اپنے رہنما کی تعریف و توصیف کے گن گاتی ہوگی، اور اپنے اپنے رہنما کی تعریف کر رہی ہوگی۔ اہل ہنود کہیں گے کہ اے لوگو ہم تمہیں بتائیں ہمارے رہنما کس قدر بلند تھے۔ ارے ہمارے رہنما جن کو ہم رام کہتے ہیں، لکشمن کہتے ہیں، وہ اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، دھنش کو توڑ دیا تھا۔ اسی طرح سے مسیح کے ماننے والے عیسائی جب اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اے لوگو سنو، ہمارے رہنما کتنے بلند ہیں۔ ارے ہمارے نبی کا تو مقام یہ ہے کہ ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کر دیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے نبی کی تعریف اس طرح کرتے ہوں گے کہ لوگوں بلند ہے ہمارا نبی، عظمت والا ہے ہمارا نبی، کہ ہمارے نبی نے تو پتھروں سے پانی جاری کر دیا تھا۔ تو ہر قوم اپنے نبی، اپنے رہنما کی تعریف و توصیف کا ذکر کر رہی ہوگی۔ مسلمانوں، جب تمہارا نمبر آئے گا اور جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم بھی اپنے نبی کی کچھ حقیقت بتاؤ،
تمہارے نبی کی کیا عظمت ہے، تمہارے نبی کا کیا مقام ہے، تو مسلمانوں کیا اس وقت تم یہی جواب دو گے کہ ہمارا نبی تو ہماری طرح ہے، ہمارا نبی تو مر کے مٹی میں مل گیا ہے، ہمارے نبی کی تو پیٹھ پیچھے کا بھی خبر نہیں ہے؟ کیا تم یہی جواب دو گے؟ افسوس ہے تمہارے اس جواب پر۔ اس وقت دنیا کی وہ تمام قومیں تمہیں کیسے بلند سمجھ لیں گی، تمہیں کیسے عظمت والا سمجھ لیں گی؟ وہ تو کہیں گی کہ تم سب سے گھٹیا قوم ہو، اس لیے کہ جب تمہارے رہنما کی منزل یہ ہے، تمہارے رہنما کا مقام یہ ہے، تو تمہیں عظمت کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے؟ ارے تمہاروں سے تو ہمارے اچھے ہیں۔ لیکن سنو، اس پر مایوس مت ہونا۔ میں کہتا ہوں یہ کہ ان بے ادب مسلمانوں کا جواب ہو سکتا ہے اس وقت کہ ہمارے نبی ہماری طرح ہیں، ان بے ادب مسلمانوں کا تو جواب ہو سکتا ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے۔ ان بے ادب مسلمانوں کا جواب ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے۔ لیکن دوستو، ایک ادب والے مسلمان کا، ایک سچے پکے مومن کا یہ جواب نہیں ہو سکتا، عاشق رسول کا یہ جواب نہیں ہو سکتا۔ سچے پکے مومن کا، عاشق رسول کا جواب ہوگا تو یہ ہوگا، وہ آگے بڑھ کر یہ چیلنج کرے گا اور دنیا کی تمام قوموں کو چیلنج کرے گا کہ اے لوگو سنو، تم اپنے اپنے رہنما کی بات کرتے ہو، اے دھنش کے توڑنے والے، ارے تمہارے رہنما نے تو کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور پوری طاقت سے کیے تھے۔ اے دھنش کے توڑنے والے، تو نے تو ایک مادی دھنش کو توڑا ہے۔ اگر میرے نبی کے کمالات دیکھنے ہیں، میرے نبی کی طاقت دیکھنی ہے، میرے نبی کی عظمت دیکھنی ہے، تو دیکھ آسمان پر چمکنے والے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اور اسی طرح سے وہ سچے پکے مومن عاشق رسول جواب دیتے ہوئے دوسری قوم عیسیٰ مسیح کے ماننے والوں کو بھی یہی جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے نبی کا معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا تھا، لیکن مردہ اس کو کہتے ہیں جس میں روح کی صلاحیت ہو، اگر وہ روح نکال لی جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو تمہارے نبی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس صلاحیت والے جس میں روح رہنے کی صلاحیت موجود تھی، اس نکلی ہوئی روح کو واپس اسی میں پلٹا دیا۔ لیکن میرے نبی کا کمال دیکھنا ہے، میرے نبی کا معجزہ دیکھنا ہے تو سن لو اور دیکھ لو کہ میرے نبی کا کمال یہ تھا کہ جس میں روح کی بھی صلاحیت نہ تھی، یعنی بے روح کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا اور ان میں روح ڈال دی۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو چیلنج کر دیں گے وہ سچے پکے مومن اور عاشق رسول کہ اے لوگو سنو، تمہارے رہنما حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعی یہ بڑا کمال ہے کہ پتھروں سے پانی جاری کر دیا، لیکن ذرا میرے نبی کو تو دیکھ لو کہ میرے نبی نے تو اپنی انگلیوں کی گھائیوں سے چشمہ جاری فرما دیا تھا۔ اور سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم ملا تو کوہ طور پر ملا، اور میرے محبوب کو اگر شرف تکلم ملا تو عرش عظیم پر ملا ہے۔ اے موسیٰ کے ماننے والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے قانون یہ تھا کہ اے موسیٰ اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو طور پر آؤ، اے موسیٰ اگر تمہیں کچھ لینا ہے تو طور پر آؤ، اے موسیٰ اگر تمہیں کچھ معروضہ پیش کرنا ہے تو طور پر آؤ، اگر کچھ سننا ہے تو طور پر آؤ۔ لیکن میرے نبی کے لیے، میرے رسول کے لیے اللہ کا قانون یہ تھا، اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو تمہیں طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ سننا ہے تو طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ لینا ہے تو تمہیں کعبہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں
کچھ کہنا ہے تو مسجد حرام میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو بیت المقدس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے، تمہیں کچھ کہنا ہے تو اپنی زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میرے محبوب، آپ تو صرف نظریں اٹھا دیں تو قبلہ بدل دیا جائے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانا ہے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔